فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے. اور درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین امام النبیین سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات و صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلاۃ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے نہ تو دنیا کی کوئی مخلوق بے مقصد پیدا کی ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی کام بے مقصد پیدا کیا ہے. ہر ایک کا اللہ نے ایک مقصد بنایا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کا بھی ایک مقصد ان کو دیا ہے، انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد مقرر فرمایا ہے. اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے ایک خاص تناظر میں خاص پیغام لے کر اور خاص مقصد کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے. اپنا وقت انہوں نے گزارا اور اپنے وقت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ نبوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے جو اس نے انسانوں پر اور انسانیت پر کیا ہے. آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جن کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا. وہ سب سے پہلے انسان بھی تھے اور سب سے پہلے نبی بھی تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور رسالت، انسانیت اور نبوت یہ برابر چل رہی ہے. پہلا انسان پہلا نبی تھا. انبیاء کا ایک طویل سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری فرمایا. لاکھوں انبیاء دنیا میں تشریف لائے گئے اور آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کے مطابق نبوت کا سلسلہ نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. اب جب آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تو آپ کے بعد دعوت و تبلیغ کی مقاصد نبوت کی تکمیل کی جو ذمہ داری تھی وہ اس امت کے علماء پر آ گیا.
العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر انبیاء کا وارث بنا دیا علماء کو. اللہ تعالیٰ کے انسان اور انسانوں پر جو بہت بڑے احسانات ہیں، ان احسانات میں سے ایک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. قرآن مجید میں سے بطور احسان ہی ذکر کیا گیا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے. بالکل جہاں اس آیت کے ختم ہونے پر نصب ہوتا ہے قرآن کریم کا، یہ وہی سورت، یعنی چوتھے پارے کا یہ وہی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ بے شک اللہ نے احسان کیا ہے اہل ایمان پر. اہل ایمان پر بالخصوص اس احسان کا ذکر کیا، اس لیے کہ اہل ایمان ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کے مقصد کو اور کار نبوت کو سمجھا اور اللہ نے اس احسان کے ساتھ اس نبوت کے مقاصد بیان فرمائے. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آگے تو میں وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین، اس نبی کی بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے یہ جو مومن ہے نا جن پر اللہ نے احسان کیا، یہ بھی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہ اس سے پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. ظاہر ہے جب نبوت نہیں تھی، راستہ کو نہیں تھا، 650 برس گزر چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے ہوئے، اور پھر 650 برس کے امتداد زمانہ کے ساتھ دین کی اصل شکل اور حیت بگڑ چکی تھی. لوگوں نے اپنی خواہشات کو دین کا نام دے دیا ہے، اور اس خواہش پرستی اور نفس پرستی میں ظلم اور تشدد کے بحران کرم کر دیے تھے. ظلمت اور جہالت تاریخی بن کر چھائی ہوئی تھی. انسان انسان کا دشمن تھا، قبیلہ قبیلے کا دشمن تھا. ہمدردی اور اخوت اور مواسات و مواقعات نام کی کوئی شے معاشرے میں نہیں. انا رکھی کی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون دنیا میں ایسا ہے. تو یہ ضلال مبین اس کو کہا ہے، واضح اور صریح گمراہی. ان حالات میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، جن صفات کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کی بعثت کا احسان ذکر فرمایا ہے. دراصل یہ دعائے ابراہیمی کا جواب تھا. ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء اور رسول میں سے اللہ کے خلیل جن کو ہونے کا لقب ملا، اللہ ابراہیم خلیل. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست بنا. تو جب یہ اتنا کچھ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا، سارے امتحانوں سے گزر کے اللہ نے فرمایا ابراہیم بیت اللہ بناؤ. بیت اللہ بنایا، جب بیت اللہ مکمل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو اللہ سے دعائیں مانگی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا ان الفاظ کے ساتھ قرآن میں منقول ہے. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار، ان میں یعنی میری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، میری اولاد میں سے ہو، اس امت میں سے ہو. یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیتیں پڑھے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں ان آیات اور کتاب کے احکامات سکھائے، والحکمت، اور حکمت کی باتیں سکھائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے.
جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی الفاظ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگے، اللہ نے انہی الفاظ کے تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے وہی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دعا کو قبول کیا۔ اور قرآن مجید کے 3 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بعثت کا ذکر کیا۔ ایک سورۃ آل عمران میں جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورۃ البقرہ میں، اور ایک بار سورۃ جمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث اللہ نے اپنا تعارف کروایا، هو الذی بعث بالأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی صفات ہے ساری، الفاظ کا آگا پیچھا ہے۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، ایک نبی بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ان کا تذکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و سنت کی، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور سورۃ جمعہ کے بھی آخری الفاظ میں کانوں میں قبل کی ضلال مبین، اس سے پہلے یہ ضلال مبین میں تھے، گمراہی میں تھے، صریح گمراہی۔ آج ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو بہت چرچے ہوتے تھے، آپ کی محبت، جلسہ سیرت کا کرتے ہیں، پروگرام سیرت کا کرتے ہیں، نام میلاد مصطفیٰ کا ہوتا ہے، اور اس سارے پروگرام میں، سارے جلسے میں، ساری تقریروں میں سونے آقا کے سونے چہرے کا ذکر ہوتا ہے، پیارے ہونٹوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی تلوار جیسی ناک کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی خوبصورت آنکھوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی لاجواب پیشانی کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے خوبصورت وجود کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی برکات کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سارے اس طرح کے معاملات کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 90% پروگراموں میں آپ کی بعثت کے مقاصد کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اور بالخصوص ماہ ربیع الاول جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے، آپ کی دنیا میں بعثت کے حوالے سے، دنیا میں آنے کے حوالے سے، اور دنیا سے رخصت ہونے کے حوالے سے جو معروف ہے، اس مہینے میں تو یہ بالخصوص اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور تھوڑا بہت نہیں کیا جاتا ہے، بے شمار ذکر کیا جاتا ہے۔ ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف نہ ہو تو ہماری نسلیں بھول جائیں، اور اس کائنات میں جو میرے پیغمبر کا معجزہ ہے کہ پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کسی پر کوئی کتابیں لکھی گئی، نہ تحریریں کی گئی، اور نہ آپ کے بارے میں آپ سے بڑھ کر کسی کے بارے میں تحریریں ہوئی ہیں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ کتابیں بھی 1000 صفحے کی کتابیں، 2500 صفحے کی کتابیں، 5 10 جلدوں کی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی عادات و اطوار کو محفوظ کیا گیا، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ بولتے کیسے تھے، آپ ملتے کیسے تھے، یہ ساری باتیں محفوظ ہیں اور ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں جو چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں، آپ کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا تھا؟ نام تو چل رہا تھا دنیا۔ آپ نے مکہ کی پرسکون ندی میں، انسانی ندی میں آپ نے عقیدہ توحید کا پتھر مارا، کیوں مارا؟ اس میں کیوں احتجاج پیدا کیا؟ اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ طائف کی وادی میں آپ کے بہنے والے خون کا تو بڑا رقت آمیز تذکرہ ہم کرتے ہیں، لیکن یہ خون بہایا کیوں گیا اس کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ کو مدینہ سے نکال دیا گیا، ہجرت پہ مجبور ہوئے، اس کا ذکر تو ہم کرتے ہیں، لیکن آپ کو ہجرت پہ مجبور کیوں کیا گیا اس کا ذکر نہیں کرتے۔
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ہونے والی طلاقوں کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن یہ طلاقیں ہوئی کیوں اس کا ذکر نہیں کرتے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھائے گئے کانٹوں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن وہ فلسفہ نہیں بیان کیا جاتا کہ یہ کانٹے بچھانے کی نوبت کیوں آئی۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا، معروف بات ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر لے کے صحابہ ابو لہب کے پاس آئی تو اس نے خوشیوں اس کو آزاد کر دیا۔ وہ جو آپ کی ولادت پہ خوشیاں منانے والا تھا، وہ آج جب آپ کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، خلافت نبوت سے سرفراز کیا گیا، یہ وہی بدبخت ہے جس نے تقبل نہ یا محمد کہہ کر اپنے دل کی نبوت کا اظہار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اپنی جماعت کی گندگی ظاہر کی، کیوں؟ وہ تو آپ کی ولادت پر خوشیاں مناتا تھا۔ بعثت سے پہلے لوگ آپ کو الصادق اور امین کہتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر کا قصہ بڑا معروف اور مشہور ہے۔ بیت اللہ بنایا گیا، حجر اسود کا وقت آیا رکھنے کا تو لڑائی ہو گئی، سارے قبیلے لڑ پڑے، ہر ایک کہنے لگا یہ اعزاز مجھے ملنا چاہیے۔ ہر قبیلے کا سردار خواہش مند ہے، قریب تک تلوار نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوا؟ کسی نے مشورہ دیا کہ یار لڑو، جہاں پہ بیٹھ کر انتظار کرو، جو صبح سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا اس کو اپنا جو ہے نا وہ ثالث اور منصف اور حکم مان لے، جو فیصلہ کرے وہ مان، ان کا بات صحیح ہے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، بیٹھ کے سارے۔ صبح سب سے پہلے جو شخصیت بیت اللہ کی حدود میں داخل ہوئی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی ایک سردار کے ماتھے پر سلوٹ نہیں آئی کہ یہ کیوں آ گیا، ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ جس نے دیکھا اس نے خوشی کا اظہار کیا، جاء الامین، ہائے لوگوں امین آ گیا، جاء صادق، صادق آ گیا، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں، اعلان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت فیصلہ کیا، فرمایا لڑتے کیوں نہیں، ایک چادر بچھاؤ، اس کے اوپر حجر اسود رکھو۔ چادر بچھائی گئی، حجر اسود رکھا گیا، فرمایا سارے سردار مل کے نا یہ چادر کو پکڑ لو کناروں سے، وہ جتنے بھی قبیلے تھے سب کے ہاتھ لگ کے، اس سے برکت والے کی وہ جگہ چیز ہاتھ لگ گیا۔ جب اوپر تک گیا نا، حجر اسود کے مقام تک گیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس کو واپس رکھا۔ اللہ نے دنیا کو پیغام دے دیا کہ آئندہ سے تمہارا حکم بھی محمد ہے اور تمہارے فیصلے بھی یہ کرے گا، اور تمہارا سردار اور امام بھی یہ ہے۔ اور کفار مکہ نے اس کو مان بھی لیا، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہی لوگ جو آپ کے فیصلوں پہ اتنا راضی ہوتے ہیں، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں، یہی لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کو گالیاں دینے لگے، یہی لوگ آپ کے پیچھے پیچھے لڑکے لگانے لگے، آپ کے ساتھیوں میں تشدد کرنے لگے، آپ کے گروہ اندر میں کپڑا ڈال کے بل دینے لگے، آپ کی کمرے اندر میں گندی ہوجری لا کے رکھنے لگے۔ یارو کبھی سوچا تو کرو کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جرم کیا؟ حسن و جمال میں آپ جذبہ تھے، حسن اخلاق میں آپ بے مثال تھے، سارے مکے کی آنکھوں کا تارا تھے، اعلیٰ پائے کا خاندان تھا، سب سے بلند و برتر قبیلہ تھا، سب سے زیادہ صفات آپ کی تھی، ادھر کیا وجہ بنی؟ لوگ آپ کو کبھی صاحب کہنے لگے، کبھی مجنون کہنے لگے، کبھی نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک کاذب کہنے لگے، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ پہلے پیغمبر کی سیرت پڑھتے ہوئے، سیرت سنتے ہوئے اس بات پہ غور کیا کریں، اور پھر یہ بھی سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یہ جو نظام بنایا ہے، یہ جو فیصلہ کی ہے اپنے پیغمبر کی نبی بنا کے بھیجا ہے، اگر اللہ نے بیکاری پیدا کر دی ہے، اس کا مقصد اللہ کی نظر میں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا، حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ آج میں قرآن کریم کی چند آیات سے پیارے پیغمبر کی بعثت کا مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے زندگی دی اور صحت رکھی تو آئندہ جمعوں میں پیارے پیغمبر کے فرمودات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے یہی مقصد بیان کرنا چاہوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 عظیم حیثیتیں اور خصوصیات تھیں جو قرآن کریم کی ان 3 مقامات سے، سورۃ البقرہ سے، سورہ آل عمران سے اور سورۃ جمعہ سے جو آیات ملتی ہیں، 3 آیات، ان کے تناظر میں 3 بڑی حیثیتیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ پہلی حیثیت یہ تھی، آپ مبلغ اعظم تھے، آپ نے سب سے زیادہ بڑے مبلغ آپ نے تبلیغ فرمائی۔ دوسری حیثیت آپ کی یہ تھی کہ آپ معلم اعظم تھے، آپ سب سے بڑے استاد تھے، آپ نے انسانیت کو سکھایا، انسان کو انسان بننا سکھایا۔ اور تیسری آپ کی جو حیثیت اور خصوصیت وہ یہ تھی کہ آپ مصلح اعظم تھے، آپ نے لوگوں کا تزکیہ کیا، تزکیہ نفس، آپ نے لوگوں کی اصلاح کی، ہر قدم پہ اصلاح کی، ہر جگہ پہ آپ نے اصلاح کیا۔ کون کون سا انداز ہے، کون کون سی جگہ ہے، ایک آدمی کو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، اب وہاں تو خاموش رہے، یہ انداز ہے نا اصلاح کا، وہاں خاموش رہے۔ پلٹ کے مسجد نبوی میں آئے، لوگ جمع ہوئے، وہ آدمی بھی درمیان میں تھا، خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، میں دیکھتا ہوں تم میں سے لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، ایسا نہ کرو۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہوتے، ان کے بھائی کو خط لکھا، ان کے بھائی کو خط لکھا، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ خالد جیسا دانا و بینا سمجھدار فہم و فراست کا مالک اسلام سے کیوں دور۔ اس میں دعوت کی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کی، ان کی صفات کے ساتھ دعوت تھی، ان کی خوبیوں کے ساتھ دعوت تھی۔ جیسے عقیدے، ان کے بال انہوں نے بڑے لمبے لمبے رکھے ہوئے تھے، ضرورت سے زیادہ لمبے، اور پاؤں ان کی جو شلوار یا بندہ وہ ٹخنوں کے نیچے رہتا تھا۔ آپ نے مجلس میں بیٹھ کر کہا بندہ بڑا اچھا ہے، اگر وہ بال کٹوا لے اور شلوار اونچی کر لے، بندہ بڑا اچھا ہے۔ ان کی انداز کا یہ اصلاح تھی، آپ کی تبلیغ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اور اصلاح بھی اس کے اندر۔ تو قرآن یہی کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اصلاح بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تبلیغ بھی ہے۔ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ اصلاح ہے۔ اگر وہ اپنے بال چھوٹے کروا لے اور اپنی شلوار ٹخنوں کے اوپر کر لے، یہ تبلیغ ہے اور تعلیم ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کسی جاننے والے سے بتا دیا کہ آج پیارے پیغمبر کی مجلس میں تیرا ذکر ہوتا ہے، سونے نبی کی مجلس میں تیرا ذکر ہوتا ہے، تڑپ اٹھا، کہا میرا ذکر ہوتا ہے؟ ہاں تیرا، ایسا ذکر ہوتا ہے۔ کہا پیارے پیغمبر نے تیری صفت کی ہے، فرمایا یہ بندہ بڑا اچھا ہے، بندہ بڑا اچھا ہے۔ اچھا، لیکن آپ نے، اس ساتھی نے بتایا، لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو تیرا تیمن لٹکتا رہتا ہے اس کو چھوٹا ہونا چاہیے، اور تیرے بال جو بڑے لمبے ہیں ان کو چھوٹا ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی نے یہ بات سنی تو رو پڑا، میرے پیغمبر نے میرا ذکر کیا خوشی کے سامنے اور میری کوتاہیوں پر توجہ دلوائی، وہیں پہ پتھر کا ٹکڑا لے کے پتھر مار مار کے اپنا تیمن بھی چھوٹا کیا اور اپنے بال بھی چھوٹا کیا۔
تبلیغ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اصلاح بھی ہے. یہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. مجموعی طور پہ ان تینوں کو جمع کریں نا، ان تینوں صفات کو جمع کریں تو آپ کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ امام اعظم ہیں. دنیا میں سب کے امام اور سب سے بڑے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں ہے. آپ کے ہوتے ہوئے کوئی عام امام نہیں ہے. امام اعظم کہاں سے ہوگا؟ آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے، آپ کی رسالت کے ہوتے ہوئے، آپ کی ذات کے ہوتے ہوئے نہ کوئی امام اعظم ہے اور نہ کوئی اور اس صفت سے متصف ہے. یہ بات ہماری عقیدے میں ہونی چاہیے، ہماری سمجھ میں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند ایک بڑے مقاصد جو قرآن آیات کی روشنی میں مجھے سمجھ آئے. سب سے پہلا مقصد آپ کا دعوت توحید. آپ ہی نہیں، دنیا میں جو بھی نبی آئے نا قرآن نے ذکر کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. کس مقصد کے لیے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور طاغوت سے بچے. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا ہے اس کی پوجا کی جائے، اس سے امیدیں لگائی جائیں، اس سے آس باندھی جائے، مافوق الاسباب اس سے توقع لگائی جائے، وہ طاغوت ہے. وہ انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، خواہش نفس کی مدد گزاری ہے تو یہ طاغوت کا انسان کا اپنا نفس بھی طاغوت بن جاتا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے تعلیم ہے، فرمایا وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جس کی خواہش یہ ہے کہ لوگ اس کے استقبال میں ایستادہ ہوں، کھڑے ہو جائیں اس کے استقبال میں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ پیارے پیغمبر کی بات ہے. اور آج ہمارے دفاتر میں، ہمارے افسران کے سامنے، ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں لاکھ تعویلات آپ کرتے رہے، ہمارا یہ مقصد نہیں، ہمارا وہ مقصد نہیں، ہم ایسے ہم ایسے. پیارے پیغمبر کا جنرل فرمان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو یہ پسند کرے، جو یہ چاہے کہ میں آؤں تو لوگ میرے سامنے استادہ کریں. یہ اللہ کی شان ہے، اس میں عقیدہ توحید ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابی نے پوچھا نا، اللہ کے پیغمبر ہم عجم میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ کو سجدہ کیا کرتے ہیں. تو آپ نے منع فرما دیا، فرمایا میں تمہیں قطعاً اجازت نہیں دیتا. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اللہ کے سوا کسی کو روا ہی نہیں ہے سجدہ، میں تمہیں کیوں سجدہ کروں گا؟ اور آج بدنصیبی یہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قبر نہیں، مصنوعی قبر بنا کے، اس کی تصویر بنا کے، روضۃ الرسول کی شکل بنا کے، درخت بنا کے اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے جاتے ہیں. وہ نبی جس نے ساری زندگی توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا، اس نبی کا نام لے کے عقیدہ توحید کی خوشیاں اڑائی جاتی ہیں. افسوس، سب سے پہلا پیغام توحید کا، توحید صراط مستقیم ہے، توحید راہ نجات ہے پوری انسانیت کے لیے. اگر کوئی اتحاد، تو اتحاد میں ہونے والی چیز ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے. آپ نے عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اگر اتحاد چاہتے ہو تو آؤ اسے ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. تم بھی اس کلمے کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. وہ کلمہ کیا؟ اللہ کی عبادت کا، ایک اللہ کی عبادت کا، یعنی توحید کا کلمہ. پھر عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں کہ بندہ کہے کہ جب نے نماز میں سجدہ جو ہے وہ کیا ہے، بس نماز میں، نماز عبادت ہے.
انسان جو ہے نا، انسان جو مومن ہے وہ اللہ کا غلام ہوتا ہے، اور غلام اور ملازم میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے دکان پہ ملازم رکھا ہے تو وہ 6 گھنٹے کا، 8 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا ملازم، اس کے بعد وہ آپ کو پابند نہیں ہے۔ آپ مجھے کہیں گے یار 6 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا اور کام کر دو، تھوڑا سا اور کام کر دو، تو وہ کہے گا کہ اس کے اوور ٹائم مجھے ملنا چاہیے، اس کے پیسے الگ سے ملنے چاہیے، اس کے الگ سے پیسے مجھے دیے جائیں۔ یہی بات ہے نا، ملازم ہے نا، 6 گھنٹے کی ڈیوٹی، 8 گھنٹے کی، اس کے بعد وہ ہے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جو غلام ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے۔ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے یا سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، عرب کے معاشرے میں غلامی کا جو معاملہ تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کیوں مار کھاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ غلام تھے، اور جب غلامی سے نکل گئے تو امیہ کی ضرورت نہیں ہوئی حضرت بلال کی طرف آنکھ کیوں اٹھا کے، کیونکہ وہ آزاد تھے۔ انسان جو ہے نا، وہ انسان اللہ کا غلام ہے، 24 گھنٹے اللہ کی غلامی میں وقت گزارنے والا، 24 گھنٹے، اس کی راتیں، اس کے دن، اس کی صبح، اس کی شامیں، سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کی تجارت، اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کا خاندانی نظام، اس کا معاشرتی نظام، یہ سب اللہ کی مرضی کے تابع ہونا چاہیے۔ اس کا نام عقیدہ توحید ہے۔ اگر ایک بندہ کہے کہ نہیں میرا معاشرتی نظام تو، عباداتی نظام تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، لیکن معاشرت میں میں یہودیوں سے، ہندوؤں سے کچھ لوں گا، معیشت میں کچھ نظام یہودیوں سے لوں گا، میں عام طبقے معاشرت میں کچھ نقالی عیسائیوں کی کروں گا، یہ بندہ عقیدہ توحید کے مفہوم تک پہنچا ہی نہیں ہے، اور جھوٹ بولتا ہے کہ عقیدہ توحید ماننے والا ہے۔ سب انبیاء کی بعثت کا مقصد عقیدہ توحید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی۔ اللہ اکبر! آپ نے مکہ میں پہاڑی پہ کھڑے ہو کے جو بات ارشاد فرمائی تو یہی تھا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ وہ کسی کا جز ہے نہ اس کا کوئی جز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے نہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے، ولم یکن له کفوا احد، اس کا برابر کا افسر بھی کوئی نہیں ہے۔ یہی بات آپ نے چاہتے ہیں، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو تفلحون۔ توحید کا سبق ہے نا کامیابی کی بات ہے، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ کبھی کوئی بات ہے تملکون العرب والعجم، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، توحید کا سبق ہے۔ توحید کامرانی کی دلیل ہے، توحید صراط مستقیم کی دلیل ہے، توحید نجات کا راستہ ہے، توحید عزت کا، وقار کا، شرف کا، فضل کا راستہ ہے۔ اس لیے سارے انبیاء کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے بڑا اور بنیادی مقصد توحید تھا، توحید۔ دوسرا مقصد، اللہ نے سارے انبیاء کو جو صفات دی ہیں، فما نرسل المرسلین مرسلین الا مبشرین ومنذرین، فرمایا ہم نے سارے رسولوں کو بھیجا ہے مگر بشیر و نذیر بنا کر، انذار و تبشیر کا پیغام دے کر، جو اللہ کی مان لے ان کے لیے جنت کی بشارت، جو اللہ کی دعوت کو تسلیم نہ کرے ان کے لیے جہنم کی وعید۔ فرمایا سارے انبیاء آئے اسی لیے آئے تم کہ لوگوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرائیں اور اللہ کی رحمت کی بشارت دیں۔ اللہ اکبر! اور ایک اور مقصد ہے انذار و تبشیر کے لیے ایک اور مقام پہ اللہ نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمایا، فرمایا رسول مبشرین و منذرین، رسول آئے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے۔ کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، فرمایا تاکہ ان کے پاس اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ باقی رہے، کوئی حجت باقی نہ رہے بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد۔ رسولوں نے آ کے ان کو اللہ کا پیغام دے دیا، اب کوئی شخص یہ نہیں اللہ کیا کہہ سکتا کہ جی میرے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں، میرے پاس تو رسول ہی نہیں آ
میرے پاس کوئی پیغام ہی نہیں آیا، میں کیسے کروں؟ اللہ اکبر۔ ایک اور مقصد فرمایا، یہ نبی، اس کی نبوت کا مقصد یہ ہے تم جن معاملات میں اختلاف کرتے ہو ان میں تمہاری رہنمائی کرے، اتفاق کر رہا ہے جن معاملات۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب، یہ کتاب جو ہم نے تم پر اتاری ہے نا، الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، یہ اس لیے اتاری ہے تاکہ تم ان معاملات میں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا ان کے لیے مسئلہ واضح کر دیں۔ اللہ کی توحید کے بارے میں اختلاف کیا، میرے پیغمبر نے قرآن کے ذریعے مسئلہ واضح کر دیا۔ نبی کی رسالت کے بارے میں اختلاف کیا، قرآن آیات کے ذریعے مسئلہ واضح ہو گیا۔ لوگوں نے جنت و جہنم کے بارے میں اختلاف کیا، اللہ نے قرآن آیات کے ذریعے، قرآن میں نازل کردہ آیات کے ذریعے ان کے معاملات کو کرسٹل کلیئر کر دیا۔ جنت ہے، دوزخ بھی ہے، اور بڑی معروف کو حضرت سلیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ ہے۔ نبی محترم منڈی میں کھڑے تھے، تو سواری آپ نے خریدی، اونٹ تھا یا شاید گھوڑا تھا، تو سواری تھی آپ نے خریدی۔ جب آپ نے وہ سواری خرید لی تو اس مالک سے کہا، وہ مالک یہودی تھا، اس کا کہا جی گھر چلو، گھر جا کے پیسے دیتا ہوں۔ منڈی سے گھر تک آنا تھا۔ میرے آقا کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ذرا قدم تیز اٹھاتے تھے، تھوڑا سا جلدی چلتے تھے۔ آپ تیز سے قدم اٹھا کے تھوڑا آگے نکل کے وہ پیچھے رہ گئے۔ پیچھے کسی نے اس کو بہکایا، گمراہ کیا، اس نے شور کر دیا، لگاؤ میرا اونٹ آ گیا، میری سواری آ گیا، پکڑو پکڑو اس کو، کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی یہ کوئی میرا اونٹ پکڑ کے میری سواری پکڑ کے لے گیا۔ لوگ اکٹھے تھے، آپ نے فرمایا یار تو نے میرے ساتھ سودا کیا، میں تمہیں پیسے دینے کے لیے گھر جا رہا ہوں، پیسے دینے میرے تیرا میرا سودا ہوا، اتنے درہم کا، میں گھر جا کے پیسے دیتا ہوں۔ وہ بدبخت یہودی کا کہنے کا گواہ۔ اب اتفاق ایسا تھا، منڈی تھی، سارے اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، اور یہ سودا نقد کا تھا، وہ آ کے تو کہا نہیں گواہ کیسے ہوگا؟ اتفاق سے وہاں کو گواہ نہیں تھا جب یہ سودا ہوگا۔ شور پڑ گیا، کہا کہ گواہ لاؤ۔ اب سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ چہرہ ہے جس کو دیکھ کے مکہ کی عورت نے کہا تھا کہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، جس کا چہرہ دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر لمحہ بھر کو پریشان تو ہوئے، لیکن اسی لمحے ہجوم کو چیرتے ہوئے حضرت خزیمہ آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ہوا؟ آپ کو بات کا پتہ چلا، حضرت خزیمہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں تو نے پیارے پیغمبر کے ساتھ سودا کیا، اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اسی طرح ہوئی۔ گواہی مل گئی، بات ختم ہو گئی۔ پیارے پیغمبر گھر کو چلے تو حضرت اسامہ کے، حضرت خزیمہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوا ہے، آگے بڑھ کے اپنے پوچھتے ہیں خزیمہ تو وہاں تھا ہی نہیں، تو نے کیسے کرے؟ لوگوں ایمان کی بات، میں تو وہاں تھا ہی نہیں، تو نے کیسے گواہی دی ہے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا نا، سونے کے پانی سے کو لکھے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرمایا آقا یہ تو شاید کچھ نہیں، آپ ہمیں اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، جنت اور دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں، جب آپ اس بارے میں جھوٹ نہیں بولتے ہم آپ کی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تو شاید کچھ نہیں، آپ نے جھوٹ بولنا تھا۔ میں نے شرع سے گواہی دی۔ میرے آقا اتنا خوش ہوا، فرمایا لوگوں سنو، آج کے بعد جہاں دو گواہوں کی ضرورت پڑے اور دوسرا گواہ نہ ملے، اکیلا خزیمہ موجود ہو تو خزیمہ کی گواہی دو کی گواہی کے برابر، خزیمہ اکیلے کی گواہی دو کے برابر، رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم ہے، تبلیغ ہے، اصلاح آقا نے کی۔ تو میں آپ کو اللہ نے کتاب اس لیے دی تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس کا جھگڑا چکا دے، فیصلہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کی بعثت کا ایک مقصد اقامت دین بھی ہے،
آپ کو اس لیے بھیجا گیا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آپ کی بعثت کا مقصد ہے کہ اللہ کے دین کو سارے باطل ادیان پہ غالب کرنا. اللہ کے دین کو غالب کرو. اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے سارے ادیان پہ. یہ آپ کی بعثت کا مقصد ہے. آپ کی بعثت کا تو یہ مقصد تھا. آپ کی امت کی بعثت کا، آپ کی امت کا مقصد کیا ہے؟ کبھی یہودیوں سے مل جانا، کبھی عیسائیوں سے مل جانا. وہ علامہ اقبال نے اشروں پہلے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حلول. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے گی. آپ اندازہ کریں اس وقت اشروں پہلے جب علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی اس وقت کیا عالم تھا اور آج کیا عالم ہے ہمارا. ہم یہود و نصارہ سے کتنے متاثر ہیں. ہماری اسمبلیوں میں ایسے قوانین منظور کروائے جا رہے ہیں اور لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم جن کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں وہ ایسے ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں. ان کی جہالت کا فائدہ اٹھا کے ایسے قوانین منظور کروائے جا رہے ہیں ہماری اسمبلیوں میں جو اللہ کے عذاب کو، عام سے عذاب کو نہیں، پتھروں کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں. پتھروں کے عذابوں کو دعوت دینے والے ایسے قوانین منظور کر رہے ہیں. اس نبی کی امتی، جس نبی کی ڈیوٹی یہ تھی کہ دنیا پر سارے ادیان پر اس دین کو غالب کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ. قرآن مجید کبھی آیات پہ غور کیا ہے. فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. اللہ نے 3 انبیاء کے نام دیے، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، ابراہیم کا اور نوح کا چوتھی جگہ پر. یہ 4 تہذیبیں ہیں پوری جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے تو 650 سال کا عرصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1500 سال کا فاصلہ ہے. حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کم و بیش 2000 سال کا فاصلہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 10,000 سال سے زائد کا فاصلہ ہے. اللہ نے یہ 4 انبیاء کو جو نام دیا یہ علاماتی طور پہ ان کے نام لگا. ہم نے تمہارے لیے شرع لکم من الدین، ہم نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا جو نوح علیہ السلام کے لیے مقرر کیا، جو ابراہیم کے لیے، جو موسیٰ کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقرر کیا. ہمارے لیے وہ دین ہے. وہ دین کیا ہے؟ ان اقیموا الدین، دین کو قائم رکھنا. یہ حکم تھا آدم علیہ السلام کو بھی، نوح علیہ السلام کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی. یہ حکم تھا دین قائم کرنا ہے. یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وما اوحینا الیک کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کہہ کر اللہ کے رسول کو بھی یہی حکم ہے کہ دین غالب کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا. شاید ہم انفرادی طور پہ ذرا غور کریں اپنی زندگیوں پہ. نمازیں پڑھتے ہیں اللہ مبارک کرے، جمعے پڑھتے ہیں اللہ مبارک کرے، روزے بھی رکھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، صدقہ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، سارے کام ہم کرتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ اپنے ضمیر سے پوچھیے، میں اپنے آپ سے اپنے آپ سے کبھی تنہائی میں اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے ہمارا کیا کرتا ہے؟ وہ تو ذمہ داری اللہ نے لگائی اپنے رسول کی اور اس رسول کے ذریعے یہ ذمہ داری ہم پر آئی. ہم نے اس نبی کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جھنڈیاں لگا دی ہیں، کنکمیں لگا دی ہیں، بازار سجا دی ہے، دیواروں کو سجا دیا. ہم نے سڑکوں کے اوپر وہ جو نا وہ بچھا دی ہے، چونا کش کر دی ہے سڑکوں کے اوپر، راتوں کو جلسے کر دیا. ہم نے سمجھ لیا کمال ہو گیا، ہم نے بڑا کام کیا. اللہ کے رسول کو فضولیات سے منع کرنے کے لیے آئے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی
صدیق اکبر کا 2 سالہ دور حکومت، عمر فاروق کا 10 سالہ دور حکومت، حضرت علی کا حضرت عثمان کا 12 سالہ دور حکومت، حضرت علی کا 4 سالہ دور حکومت، حضرت حسن کا 6 ماہ کا دور حکومت، حضرت امیر معاویہ کا 20 سالہ دور خلافت۔ ان سارے ادیان ادوار میں مجھے بتائیے کہ کسی نے یہ کام کیا ہو جو آج اس امت کے نام لے رہا، اس محمد کے نام لے رہا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تماشا بنایا ہوا ہم نے، دین کا مراد بنایا ہوا۔ حضرات اللہ کے رسول کی بعثت کے مقصد کو سمجھیے۔ آج کے خطبے کا یہی میرا پیغام ہے، یہ نقطہ ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں آخر اللہ کے رسول کو کیوں بھیجا گیا؟ جو کائنات کا سب سے حسین و جمیل انسان تھا، جس پر کبھی میل نہیں ٹکتی تھی، جس کو ہاتھ لگائے تو کہتے ہیں میلا ہوتا تھا، ریشم جیسے جس کے ہاتھ تھے، خوبصورت جس کی آنکھیں تھیں، ستواں جس کا ناک تھا، گلاب کی پکڑیوں جیسے جیسے ہونٹ تھے، چاندی کی چمکتی ہوئی اس کی طرح اس کے دان تھے، چمکتی ہوئی چاندی کی طرح، اس کو طائف میں پتھر کیوں پڑے، اس کے راستے میں کانٹے کیوں بچھائے گئے، اس کے گلے میں کپڑا کیوں ڈال کے بھر دیا گیا؟ وہ سب سے کائنات کے سب سے معزز خاندان کا فرد تھا، خود سب سے معزز تھا، اس کو گالیاں کیوں نہیں دی؟ کبھی یہ سوچا کریں، اپنے بچوں کو سنایا کریں، سکھایا کریں، بتایا کریں، ان کے سامنے سوال رکھا کریں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے جس کی آمد کو احسان جتلایا، اپنا احسان جتلایا۔ اللہ نے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، شجر، حجر، یہ نہریں، ندی، نالے، یہ پہاڑوں سے چشمے، اور یہ جناب اگے ہوئے درخت، پھل پھول، سارا کچھ اللہ نے بیان کیا۔ مجھے نہیں یاد اللہ نے کہیں ان کا من کے لفظ سے ذکر کیا۔ شاہد میرے پیغمبر نے جن کا ذکر کیا تو لقد من اللہ کے لفظ نے ذکر کیا۔ من اللہ، اللہ نے احسان کی، من کے ساتھ احسان بتایا اللہ۔ کیوں اتنے بڑے نبی کے ماننے والے اور اس کے نقشے پہ ہم سمجھتے ہی نہیں، ہماری سوچ اور فکر ہی نہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ پاک ہمیں پیارے پیغمبر کی سنت کو سمجھنے کی اور آپ کی سیرت کو اپنانے کے اللہ توفیق دے۔ ہم نے جشن منایا ہے، آپ کا مشن چھوڑ دیا، آپ کی مقصد بعثت کیا تھا اس کو بھلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجدیں بھی آباد ہیں، ہمارے سینما اور تھیٹر آباد ہیں، ہمارے مدارس بھی آباد ہیں، ہمارے بازار آباد ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارا دین سے رابطہ کٹتا چلا جا رہا ہے، ورنہ خدائی قسم کبھی سوچے تو نہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمان معاشرے میں ایسا کام ہو سکتا ہے جو کام ہماری اسمبلی اور پارلیمنٹ نے کر دیا۔ ایسا شخص جو لواطت کا شکار ہے، مرد سے بدلے نہیں کرتا ہے، ان کے بارے میں تو حکم ان کو چھت سے نیچے گرا دیا جائے، سر کے بل گرے اور سر ٹکڑے ہو جائے ان کا، اور یہاں پہ قانون بنا دیا گیا جاؤ تمہیں چھٹی ہے، اجازت ہے۔ مسلمان معاشرے کو ایمانی معاشرے میں تبدیل کریں، ایمان کے بھی کچھ تقاضے ہیں، پیارے پیغمبر کی محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت